عزیزان گرامی قدر سامع محترم، قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہے۔ خلاق عالم نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید کے ذریعے ایمان والوں کی تربیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر والوں کو اس آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو خلاق عالم نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ کس طرح سے اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کی جائے اور کس طرح سے ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک شخص سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی بادشاہ ہوگا تو اس سے بھی سوال ہوگا کہ تو نے اپنی بادشاہت میں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا، آیا تو نے لوگوں پر ظلم کیا یا رحم کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی والد ہوگا یعنی ماں باپ ہوں گے، والدین ہوں گے، تو ان سے بھی ان کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی تھی۔ اور اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اے ایمان والوں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت مبارکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے گھر والوں کو اس آگ سے کس طرح سے بچائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے اور فرمایا تاجدار مدینہ نے کہ اگر تم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو فرمایا اپنے گھر والوں کو اس چیز کی تعلیم دو، اس چیز کا حکم دو کہ جس کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں پسند فرماتا ہے۔ دوسری بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو منع کرو جن کاموں کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ناپسند فرماتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت، یہ 3 چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ، ان 3 خصلتوں کی تعلیم دو۔ تیسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اولاد کا والد پر حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں اور اسے اچھے ادب سکھائیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر چوتھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا انعام نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو، ایسا اچھا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ یعنی سب سے بہترین تحفہ اگر والدین دینا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو تو فرمایا میں مصطفیٰ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اپنی اولادوں کو سب سے بہترین اگر کوئی تحفہ دنیا میں دینا چاہتے ہو تو فرمایا لجپال نبی نے انہیں ادب سکھاؤ، بہترین ادب سکھاؤ، انہیں اچھی تعلیم دو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت میں ارشاد فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت میں یعنی اس حدیث پاک کے زمرے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے ادب سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیک اور متقی اور پرہیزگار بنایا جائے۔ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے اولاد کو کسی باپ نے اپنی اولاد کو ایسا عطیہ نہیں دیا، ایسا انعام نہیں دیا، ایسا تحفہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ یعنی بہترین تحفہ اپنی اولاد کو دینے کا جو ہے وہ ہے اچھا ادب، اچھی تعلیم۔ اور فرمایا کہ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی اچھا ادب۔ اور فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اچھا ادب سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اور فرمایا نیک اور متقی پرہیزگار ہونا یہ بندے کے لیے دنیا میں بھی کام آتا ہے اور دنیا سے جانے کی بعد بھی کام آتا ہے۔ آگے فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاید اس حدیث پاک کے تحت میں فرمایا کہ جو اولاد متقی پرہیزگار نیک وکار ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور قبر میں بھی کام آتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جو جہنم کی آگ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب صحابہ نے عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کا حکم دو جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو اور اس چیز سے منع کرو اپنی اولاد کو جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ تربیت قرآن کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، ان کے بارے میں تم سے سوال ہو۔ اب ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی، اپنے وقت کے بڑے متقی پرہیزگار بزرگ۔ ان کی ایک شہزادی تھی، بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، اور وہ خود بھی نیک تھے، خود بھی پارسا تھے، ان کی صاحبزادی بھی نیک اور متقی پرہیزگار تھی، عبادت گزار تھی۔ جب ان کی صاحبزادی شادی کے لائق ہوئی، یعنی اس عمر کو پہنچی کہ اب نکاح کر دیا جائے، تو حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کسی بادشاہ کے گھر سے نکاح آیا کا پیغام آیا، یعنی بادشاہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 دن کی مہلت اس سے مانگی اور فرمایا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دی جائے، اس کے بعد ہم آپ کے نکاح کے پیغام کا جواب دیں گے۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان 3 دنوں کے اندر کسی ایک نیک نوجوان کو تلاش کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں جاتے اور جا کر کسی نیک نوجوان کو تلاش کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو عبادت میں اللہ کی مصروف تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی؟
اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں ہوئی، میرا نکاح ابھی نہیں ہوا۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میری ایک صاحبزادی ہے، نیک متقی پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، اور مجھے تم جیسا ہی نیک اور متقی پرہیزگار لڑکا چاہیے، کیا تم میری صاحبزادی سے نکاح کرو گے؟ تو وہ نوجوان حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ حضور میں غریب ہوں، مجھے اپنی بھلا بیٹی کون دے گا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے پریشان نہ ہو، اگر تجھے کوئی بیٹی نہیں دے گا تو میں شیخ کرمانی تجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، انہوں نے کس کو تلاش کیا؟ متقی پرہیزگار نوجوان کو۔ آیا بادشاہ کے گھر سے بھی رشتہ تھا، پیغام نکاح بادشاہ کے یہاں سے بھی آیا، لیکن اس بادشاہ کی دولت کو ٹھکراتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 3 دن کی مہلت دو، اس کے بعد میں تمہیں نکاح کے پیغام کا جواب دوں گا، آیا مجھے تمہارے یہاں نکاح کرنا ہے اپنی بیٹی کا یا نہیں کرنا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بادشاہ کے نکاح کے پیغام کو ٹھکراتے ہوئے ارشاد فرمایا میں اگر نکاح کروں گا تو فرمایا کہ میں اس سے نکاح کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوگا۔ انہوں نے اس نوجوان کو تلاش کیا، مل گئے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں غریب ہوں، مجھ سے بھلا کون نکاح کرے گا؟ آپ نے فرمایا میری صاحبزادی ہے، میں اپنی صاحبزادی دینے کے لیے تجھے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، بیٹی کو رخصت کر دیا۔ دلہن جب گھر پہنچی تو دلہن نے دیکھا کہ بالکل سرہانے پر کونے پر سائڈ کے اندر ایک سراہی رکھی ہے، ایک برتن رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس دلہن نے جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ دلہا کہنے لگا یہ روٹی ہے، سوکھی روٹی۔ اس نے کہا دلہن نے یہ کس لیے؟ کہنے لگا یہ سوکھی روٹی میں نے کل افطار کے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے۔ اس دلہن نے جب یہ بات سنی تو وہ نوجوان سے کہنے لگی کہ میرے والد کو غلط فہمی ہو گئی تمہیں پرکھنے میں، میرے والد نے تو کہا تھا کہ تم نیک نوجوان ہو اور تمہارا متقی پرہیزگار ہونا میرے والد کو بڑا پسند آ گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کی صاحبزادی کہنے لگی میرے والد کو پرکھنے میں غلطی ہو گئی، تمہارا تو اپنے رب پر بھروسہ ہی کامل نہیں ہے، تمہارا تو اپنے پروردگار پر یقین ہی کامل نظر نہیں آ رہا کہ تم نے وہ روٹی جو کہ سوکھی ہے اس کو کل کے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تمہارا یہ انداز، یہ رویہ مجھے ٹھیک نہیں لگا، میں واپس جا رہی ہوں۔ وہ جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور معذرت کرنے لگا، کہنے لگا مجھے اس جو آپ نے کہا ہے اپنی زوجہ سے، کہنے لگا وہ نوجوان لڑکا، یہ جو آپ نے مجھے اس بات پر شرمندہ کیا کہ تمہارا اپنے پروردگار پر کامل یقین، بھروسہ ہی نظر کامل نہیں آ رہا، کامل یقین نظر نہیں آ رہا، تو میں ایسے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی، میں واپس جا رہی ہوں۔ اس دلہا نے روکا میں اس پر معذرت خواہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ وہ دلہن کہنے لگی اپنا عذر آپ جانیں، البتہ میں ایسے گھر میں بالکل نہیں رہ سکتی کہ جہاں پر ایک وقت کی خوراک جمع رکھی ہو۔ وہ کہنے لگی اب یہاں پر یا تو میں رہوں گی یا تو سوکھی روٹی رہے گی۔ اس نوجوان نے جب اس عورت کی اتنی متقی پرہیزگاری کا عالم دیکھا اور اپنے رب کی ذات پر جب بھروسہ دیکھا کہ وہ اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ ایک دن کی باسی روٹی رکھ کر دوسرے دن استعمال کرنے کے لیے سوچا جائے، تو وہ دلہا کہنے لگا، فرمایا یہ جو تم کہتی ہو کہ میں رکوں گی یا یہ روٹی رکے گی، فرمایا لو جاؤ میں نے اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ وہ نوجوان لڑکا
اور وہ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیٹی کو تربیت اس طرح کی دی اور فرمایا کہ ہم نے اپنی صاحبزادی کو تربیت اس طرح کی دی ہے کہ وہ اپنے رب پر اتنا بھروسہ رکھتی ہیں اور اتنا کامل یقین اپنے رب کی ذات پر رکھتی ہیں کہ جس دن وہ زندہ ہے اسی دن کا اس نے کھانا جمع کر رکھا ہوا ہے، اگلے دن کا اس نے سوچا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا یقین اتنا کامل ہے کہ میرا پروردگار اگر آج کھلانے پر قادر ہے تو ساری زندگی کھلانے پر میرا پروردگار قادر ہے، اس کا یقین کامل ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادی کہنے لگی ہمارا یقین اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ ہے کہ ہم ایک دن کی جس دن ہم زندہ رہتے ہیں نا اسی وقت کا کھانا جمع کر کے رکھتے ہیں، دوسرے وقت کا کھانا جمع کر کے نہیں رکھتے ہمیں پتہ ہے ہمارا پروردگار اگر دن میں کھلانے پر قادر ہے تو رات میں کھلانے پر بھی قادر ہے، جب رات میں کھلانے پر قادر ہے تو دوسرے دن کھلانے پر بھی قادر ہے۔ وہ لڑکی یہ سبق دینے لگی، یہ پیغام دیا اس نے کہ دیکھو اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہتے ہو تو فرمایا بس اتنا اپنے رب پر بھروسہ رکھو کہ جس وقت زندہ ہو اسی وقت کا کھانا جمع کر کے رکھو، اگلے دن کا مت سوچو، تمہارا پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے۔ اور فرمایا کہ وہ پروردگار تمہیں دن میں بھی کھلانے پر قادر ہے، رات میں بھی کھلانے پر قادر ہے، دوسرے دن کھلانے پر بھی قادر ہے۔ وہ کہنے لگی میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی؟ اس لڑکی نے فوراً وہ اللہ کی راہ میں روٹی خیرات کر دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جو جہنم کی آگ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کا حکم دو جو اللہ پسند فرماتا ہے اور اس کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اب فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ایسا انعام ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہے، یعنی باپ کے لیے اپنی اولاد کو تحفہ دینے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اسے اچھے ادب سکھائے، اچھی تعلیم دے، اچھا اخلاق سکھائے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما چکے اس حدیث پاک کے تحت میں فرمایا اچھے ادب سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیک اور متقی اور پرہیزگار بنایا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا بس 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ فرمایا ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع جس علم سے فائدہ اٹھایا جائے، علم دین، قرآن، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں خود بھی پڑھے دوسروں کو بھی پڑھائے۔ تیسرا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد۔ فرمایا یہ 3 چیزیں بندے کی دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کام آتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو بندہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز علم نافع، تیسری چیز نیک اولاد۔ فرمایا یہ تینوں چیزیں اپنی زندگی میں کر کے چلے جاؤ۔ جس بندے نے یہ 3 چیزیں اپنی دنیا کے اندر کر دی، میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں اس نے اپنے لیے آخرت کا ذریعہ تیار کر لیا، اس نے اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا قول مبارک ہے۔ فرمایا میں مصطفیٰ تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے۔ فرمایا علم نافع، قرآن کی تعلیم اپنی اولادوں کو دو، ان کو قرآن پڑھاؤ۔ اب آگے ایک بزرگ حضرت محی الدین ابن عربی ان کا نام ہے، ایک دعوت پر تشریف لے گئے اور وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا جو کشف کے معاملے میں بڑا معروف تھا، مشہور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ کھانا کھاتے کھاتے وہ نوجوان لڑکا اچانک رو پڑا۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی کہ کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں نے کشف کے ذریعے میں نے دیکھا کہ میری ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کشف کے معاملے میں وہ بڑا معروف تھا اور اس نے دیکھا کہ محی الدین ابن عربی کی خدمت کے اندر عرض کرنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اسی وقت محی الدین ابن عربی نے وہیں بیٹھے بیٹھے
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے والدہ کے لیے اللہ رب العالمین کے طرف سے جو ہمارے پاس کلمہ طیبہ آیا ہوا ہے، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا اور آپ کے پاس وہ محفوظ تھا۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں میں نے دل کے اندر اس کی ماں کو اصال ثواب کر دیا۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں میں نے دل کے اندر اس کی ماں کو وہ اصال ثواب کر دیا کلمہ طیبہ۔ یہاں کلمہ طیبہ اصال ثواب کیا، میں نے دیکھا محی الدین ابن عربی کہتے ہیں وہ پہلے تو رو رہا تھا، میں نے کلمہ پڑھا تو اس کا بیٹا وہ دوبارہ ہنسنے لگا، ہنس پڑا۔ تو محی الدین ابن عربی پوچھنے لگے، فرمایا پہلے تو عالم یہ تھا کہ روتا تھا، پھوٹ کے روتا تھا، اب دیکھ رہا ہوں کہ پھوٹ کے ہنس رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ محی الدین ابن عربی کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہے، حضور پہلے میں روتا اس لیے تھا کہ پہلے میری ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، اب آپ نے اصال ثواب میری ماں کو کلمہ طیبہ کر دیا ہے، اب میری ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر نہیں جا رہے بلکہ سارے فرشتے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا فرشتے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی ماں کو اصال ثواب کیا، 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ ہم نے پڑھا ہوا تھا، وہ اصال ثواب اس کی ماں کو کیا۔ تو فرمایا وہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ میری ماں کو اب فرشتے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ نیک اولاد، فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن، اہل بیت کی محبت اور میری محبت۔ آگے بیٹی اولاد، دلہا دلہن تھے نئے شادی ہو گئی، پہلی رات تھی، دلہا کے ماں باپ آئے، دروازے پر دستک دی، نظر انداز کر دیا۔ پھر کوئی آیا دلہن کی طرف سے، دستک دی، نظر انداز کر دیا۔ اب ان کی یہاں پر اولاد ہوئی، لڑکے پیدا ہوئے، لڑکے پیدا ہونے کے بعد برتھ ڈے کا ایک سلسلہ ہے ہمارے یہاں پر، سالگرہ کا، انہوں نے سالگرہ کی، اپنی حیثیت کے مطابق جو انتظام دولہا دلہن کو کرنا تھا لڑکی کی برتھ ڈے پر انہوں نے کر دیا، سالگرہ پر انتظام ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، کچھ وقت گزرا، پھر اللہ رب العالمین نے رحمت جیسی بیٹی عطا فرما دی، بیٹی دے دی ان کو۔ اب جب بیٹی دی تو باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، باپ نے وہ بھی کیا جو کبھی زندگی میں اپنے لیے نہیں کیا تھا، باپ نے بیٹی کی سالگرہ اس طرح سے منائی کہ کبھی زندگی میں اپنی بھی نہیں منائی۔ جب سارا معاملات بہترین طریقے سے کیے، پہلے بچے پیدا ہوئے، سالگرہ ان کی بھی منائی، اب بیٹی پیدا ہوئی، سالگرہ اس کی بھی منائی جا رہی ہے، لیکن انداز کچھ اور ہے، طریقہ کچھ اور ہے، خوشی کا عالم کچھ اور ہے۔ تو جب سارے معاملات طے ہو گئے، سارے مہمان چلے گئے، سارے معاملات ختم ہو گئے، سالگرہ کا وقت ختم ہو گیا، دوسرے دن زوجہ نے اپنے شوہر کو بٹھا کر پوچھا اور کہنے لگی ذرا مجھے اتنا بتاؤ، جب میں نے اس بات کو پڑھا نا تو خدا کی قسم رونا آ گیا، اور یہ بات کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہوگا، کہیں ہوا ہوگا، یہ ایک فیس بک پر میں نے پڑھا۔ اللہ رب العالمین سب کو بیٹیاں عطا فرمائے، آنکھوں سے آنسو آ گئے فی الوقت۔ اب جب دلہن لے کر بیٹھی نا اپنے شوہر کو، تو وہ زوجہ کہنے لگی مجھے اے شوہر محترم ذرا اتنا بتائیں، ہمارے یہاں پر اولاد پہلے بھی ہوئی ہے، آپ نے برتھ ڈے لڑکوں کی بھی منائی ہے،
لیکن اتنی خوشی اتنا خرچہ آپ نے ان لڑکوں پر نہیں کیا۔ یہاں بات میں روک رہا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دلہا دلہن نکاح کر کر گھر پر آئے، دلہے کے والدین نے دستک دی دروازے پر، اس دستک کو نظر انداز کر دیا۔ دلہن کے والدین نے دستک دی، نظر انداز کر دیا، بس یہاں نظر انداز کیا، وہ اپنے معاملات میں۔ اولاد ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، بڑی سالگرہ کی، خرچہ کیا، مہمان آئے، خوشی کی انتہا نہ رہی، سارے معاملات کیے۔ بیٹی پیدا ہوئی تو مزید اخراجات بڑھا دیے اس میں۔ تو وہ زوجہ اپنے شوہر کو دوسرے دن بٹھا کر پوچھتی ہے بیٹی کی سالگرہ کے بعد، کہنے لگی مجھے ذرا اتنا بتائیں، اولاد اللہ نے ہمیں پہلے بھی دیے اور سالگرہ ہم نے پہلے بھی کیے، لیکن آپ نے اس طرح سے خوشی کبھی نہیں منائی جس طرح سے بیٹی پر آپ نے خوشی منائی ہے، اس طرح سے آپ نے خرچہ بیٹوں کی سالگرہ پر نہیں کیا جس طرح سے آپ نے بیٹی کی سالگرہ پر کیا ہے۔ اب اس مرد کا، اس شوہر کا جملہ سنے، خدا کی قسم دل کے اندر ٹھنڈ پہنچے گی۔ اگر جس کو اچھا لگے وہ بولے سبحان اللہ۔ جن کو اللہ نے بیٹی دی ہے وہ اپنی ان بیٹیوں پر فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں بیٹی سے نوازا ہے۔ اب جملہ سنیے، وہ شوہر کہنے لگا تم کیا پوچھتی ہو؟ یہ معلوم کرتی ہو کہ میں نے پہلی اولادوں پر اتنا خرچہ کیوں نہیں کیا، اتنی خوشی کیوں نہیں منائی؟ وہ شوہر کہنے لگا، فرمایا میری یہ بیٹی وہ ہے جو میرے لیے دروازہ کھولے گی۔ یہ بیٹی میرے لیے، میری بیٹی وہ ہے جو میرے لیے دروازہ کھولے گی۔ یہ بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو ہم مرد نہیں کر پاتے، وہ بچیاں کر جاتی ہیں۔ اسی لیے لجبال سوڑے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے لجبال نبی نے ارشاد فرمایا جب کفار زمین میں اس کو گاڑتے تھے تو لجبال نبی نے دیکھا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو زمین میں گاڑ رہے ہیں۔ لجبال نبی نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ کفار اس کو زمین میں گاڑتے تھے، سونے نبی تشریف لائے، کفار جب اس کو زمین میں گاڑتے، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو کافر یہ کہتے کہ دیکھو دیکھو زحمت آ گئی، دیکھو دیکھو زحمت آ گئی۔ لجبال نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو سونے نبی اس کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتے، فرماتے تھے دیکھو دیکھو اس کے گھر کے اندر اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے کہ دیکھو اللہ کے گھر میں اس کی رحمت آ گئی۔ یہ وہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، جو ہم مرد نہیں کر پاتے وہ گھر کی بچیاں کر جاتی ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام بیٹیوں کو عزت کے ساتھ اپنے گھروں پر رخصت ہونے کی اللہ توفیق